بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک میاں بیوی کے متعلق ہے۔ سمیر، تم ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہو، وہ چیختے ہوئے بولی۔ سمیر چونکتے ہوئے، ارے اب میں نے کیا کر دیا؟ آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں، سب کچھ تو میں ہی کرتی ہوں، پاگل ہوں نا؟ وہ غصے لہجے میں زور سے چلا رہی تھی۔ دیکھو 4 دن سے کہہ رہی ہوں پانی والی موٹر خراب ہے، وہ ٹھیک کروا دو۔ اور یہ کمرے کی حالت دیکھو، کپڑے کہاں رکھے ہیں تم نے؟ اور اپنے جوتے دیکھو کہاں پہ رکھتی ہے؟ اور شاور لے کر بس بس، میں تنگ آ گئی ہوں۔ سمیر اٹھا اور جنت کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، میری جان غصہ نہ کیا کرو، تم پہ تو میری جان بالکل قربان ہے۔ تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے میری دنیا کھو گئی ہے مجھ سے۔ جانتی ہو نا جب تم اپنی ماما کے گھر جاتی ہو تو میرا کیا حال ہوتا ہے؟ جنت، تمہارے بنا ایک لمحہ بھی میں نہیں رہ سکتا، میں تمہارے سائے سے دور نہیں رہ سکتا، میرا گزارا تمہارے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جنت، تم کو خدا نے میرے نصیب میں لکھ کر مجھے دنیا میں ہی جنت دے دی، بس تم ناراض نہ ہوا کرو۔ جنت سمیر کی آنکھوں کو چومتے ہوئے، تو سمیر میں بھی نہیں رہ سکتی نا تمہارے بنا، اب بچوں کی طرح رونا بند کرو۔ مر تو نہیں رہی ہوں؟ وہ سمیر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، سہلا رہی تھی۔ سمیر نے جنت کو باہوں میں بھر کے سینے سے لگا لیا۔ کاش جنت مجھے موت بھی آئے تو یوں تیری آغوش میں ہوں اور مر جاؤں۔ جنت کو جیسے دنیا بھر کی خوشیاں مل گئی تھی، اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا، وہ ایک دوسرے کی سانس میں سانس لیتے تھے۔ ایک دن ایک منحوس لمحہ آیا اور اس میں کسی بات کو لے کر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے۔ ہر آنے والے دن ان میں دوریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، وہ جیسے ایک دوسرے سے تنگ آ چکے تھے۔ ہر بات پہ لڑنا، سمیر کا رات بھر گھر نہ آنا، جنت بھی بے پرواہ ہو گئی تھی۔ ایک دن جنت اپنی ماں کے گھر چلی گئی، سمیر نے بھی شکر کیا چلی گئی۔ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک جا پہنچی، اور وہ آخری لمحہ، وہ آخری قیامت، اور وہ خزاں کا موسم، وہ گلاب کا مرجھانا، خوشبو کے آخری دن، کانٹوں کا سفر، سانسوں کا رشتہ، محبت کی موت، رشتے کا بھرم، وعدوں کا سمندر، قسموں کی یادیں، سب کچھ گزرتے ہوئے جنت نے ملنے کا وعدہ، آج سب کچھ خاک ہونے جا رہا تھا، آج سب ختم ہونے جا رہا تھا۔ وہ شدت کی چاہت اور ایک چھوٹے سے جھگڑے پہ ایک پل میں مٹنے والی تھی۔ بڑوں کے فیصلے پہ وہ طلاق کے پیپر دستخط کر رہے تھے۔ سمیر یہ قیامت کا منظر تھا، وہ جنت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جنت بھی سمیر کو سینے سے لگا لینا چاہتی تھی، لیکن بات انا کی تھی۔ انا قربان کرتا تو کون کرتا؟ تھوڑا سا جھکنا اور محبت سینے سے لگ جاتی، لیکن کیسے، کس قیمت پہ؟ جنت کی آنکھوں میں آنسو کا ایک طوفان جو طلاق کے پیپر پر گر رہا تھا۔ جنت کانپ رہی تھی، سمیر کے ہاتھ میں پین تھا، بس بچھڑنا اور ایک دستخط کی دوری پر تھا۔ سمیر کی آنکھوں سے وہ محبت کے لمحے، وہ جنت کی تھوڑی سی ناراضگی پہ جان نکل جانا، سب آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنی محبت پہ کوئی دوپہر کیسے آ سکتی ہے؟ میرے بعد جنت کیسے رہے گی؟ میں تو جنت کو ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں کر سکتا تھا، اور آج میں اپنی جنت کو اس قدر دکھ دے رہا ہوں۔ سمیر یہ سب سوچ رہا تھا کہ سمیر کی ہمت صبر ٹوٹ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا جنت کے پاس گیا اور جنت کے قدموں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ سب رشتہ دار پاس کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جنت نے بھی ایک لمحہ نہ لگایا اور سمیر کو زور سے سینے سے لگا لیا اور چیخ چیخ کر رونے لگی، سمیر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ سمیر نے جنت کے ہونٹ پر اپنی انگلی رکھ کر ناں میں سر ہلا دیا، کانپتی آواز میں بولا، ہم ایک چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے، انا کی وجہ سے بچھڑ جائیں، اتنی سستی تو نہیں ہے ہماری محبت۔ وہ دونوں انا کو قربان کر کے، ایک دوسرے کو معاف کر کے پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ ذرا سوچیں، ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑے، ناراضگیاں، انا، غرور، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے آتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری محبتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
دوستو آج کی اگر اس ویڈیو سے اس کہانی سے آپ کو کوئی سبق حاصل ہوا ہو اور آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پوزیٹیو ایڈ ہوا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔